السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج کے جو موضوع ہے وہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے ہی کیوں ہوئی اور اسلامی کیلنڈر کو ہجرت سے ہی کیوں جوڑا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے کہ اسلامی کیلنڈر ہجرت سے کیوں شروع ہوا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہجرت یہ کون سا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے میں نے ہاتھ میں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھاما تو اپنے ہاتھ کو میں نے کھینچ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو یہ کیا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا میرا اسلام لانا یہ میرے ماقبل کے جتنے گناہ ہیں یہ کیا ان کو تمام کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اسلام لانا اور اسلام کو قبول کرنا آپ کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور مٹا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہجرت کرے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی تمام گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے بندے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا، ایسا حج جو فسق و فجور سے پاک ہو، تو ایسے حج کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غرض ہجرت ایک عظیم عمل ہے جو اجتماعیت کو درشاتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کی ایکتا کو وہ دکھاتا ہے کہ ایک ساتھ تمام کے تمام مسلمانان مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی قربانی ہے۔ غرض یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے اہل عرب اور مسلمانان کس طریقے سے اپنے ایام کی ترتیب کرتے تھے۔ اس وقت مدینہ المنورہ میں یہودی کی ایک اچھی تعداد تھی جو ہیبرو کیلنڈر کے حساب سے اپنی چیزوں کو مینج کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو اہل عرب تھے وہ اپنے تاریخ کا تخمینہ، تاریخ کا اندازہ اور سال کا اندازہ کس طریقے سے لگاتے تھے۔ تو کئی سارے اہم واقعات جو اہل عرب میں ہوئے تھے وہ انہی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اعتبار سے کیلکولیشن کیا کرتے تھے اور مہینے اور سال کی ترتیب لگاتے تھے۔ جیسے کہ جنگ بسو، جنگ داحش، جنگ فجار، عام الفیل، یہ اہم ترین ایسی نشانیاں تھی اور اہم واقعات تھے جس کے بیسس پہ وہ اپنے سال اور مہینے کو مینیج کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کے بعد مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اعتبار سے اپنے تمام کے تمام تاریخوں کو مینیج کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دنیا کے اکثر حصوں میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ عرب نہیں بلکہ عجم میں بھی اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جو مسلمانوں کی طرف سے ایک خاص بات کی ہوا چلنے لگی کہ ہم اپنے سال کو کس طریقے سے مینیج کریں، ہم اپنے سال کی ترتیب کس طریقے سے بنائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو بلایا، مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد کئی چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت سے ہم اپنا اسلامی سال کی ابتدا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسوی سن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سال سے ہم اسلامی سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ غرض کافی مشورے ہوئے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے اور اس پر مشورہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ جہاں پر مسلمانوں نے اجتماعیت اکٹھے ہو کر جو مسلمانوں نے قربانی دی ہم اس کی طرف غور کریں گے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی جو قربانی اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، اپنی جائیداد تمام کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جب مکہ سے مدینہ المنورہ میں اجتماعی طور پر مسلمانوں نے ہجرت کی تو اس کو بیس بنا کر یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا کی گئی۔ اس کے اندر سب سے پہلا محرم الحرام کو رکھا گیا۔ یہ بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رائے مشورے سے ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ غرض کہ ہجری کیلنڈر یہ درشاتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ قربانی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم عیسوی کیلنڈر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے اور عیسوی کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے، اور شمس اور قمر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ہم اور آپ چاہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چلے، چاہے وہ انگلش کیلنڈر جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے آپ اور ہم چل سکتے ہیں،
لیکن ہمارے لیے فرض کفایہ یہ ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو فالو کریں، کیونکہ جتنے فضائل ہے، جتنے اعمال کے حکم ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم پر روزے فرض ہے، ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، تمام لوگ روزے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم حرام کے بہت سارے فضائل، ذی الحجہ کے اندر حج ہوتا ہے۔ تو کئی ایسے مہینے ہیں جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامی مہینوں میں اعمال کرنے کا اللہ کے نبی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو بھی فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اسی طریقے سے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔